ہم تو احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ یہ عمران خان کو بند کیوں کیا ہے؟ پہلے بتائیں جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان منہ بند کر لیں، سیاست چھوڑ دیں، 90% لوگوں کی نمائندگی نہ کریں، وہ ان کو ڈر تو لوگوں سے ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 90% لوگوں کی نمائندگی نہ کریں تو پھر ہم عمران خان کے 300 کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے اور رات کے اس وقت جو ہے وہ دھرنا جاری ہے، شدید نعرہ بازی آپ سن رہے ہیں۔ علی مہان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے، ملاقات سے روکا جاتا ہے، اس مہان کی ملاقات کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ آپ یہاں آ کے بیٹھیں گے؟ وہ واٹر کینن کا استعمال ملاقات نہیں کروانے دیتے۔ ہم تو احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ یہ عمران خان کو بند کیوں کیا ہے؟ پہلے بتائیں جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان منہ بند کر لیں، سیاست چھوڑ دیں، 90% لوگوں کی نمائندگی نہ کریں، وہ ان کو ڈر تو لوگوں سے ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 90% لوگوں کی نمائندگی نہ کریں تو پھر ہم عمران خان کے 300 کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اب چلیں وہ بھی نہیں ہوا، عمران خان نے اپنے کیسز کا سامنا کیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آواز بند کر دو، بالکل کسی کا پیغام باہر، ڈرتے ہیں کہ باہر پیغام نہ جائے، عمران خان کی کوئی آواز باہر نہ آئے، تو انہوں نے 2.5 مہینے سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ دیا۔ تو ہم کیسے قبول کریں گے بات؟ یہ غیر آئینی، غیر قانونی، یہ حکومت چوری شدہ مینڈیٹ کی پھر یہی کام کرے گی، نہ ان کو آئین کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے، اور ہمیں بدماشی کر رہے ہیں نا کہ پولیس کھڑی کر کے ان سے واٹر کینن زہر ڈال کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو بدماش ہیں، یہ کوئی پولیس تو نہیں، یہ بیچاری پولیس کا تو کام ہے کہ ان بدماشوں کے لیے اس قسم کا ظلم بچے اور عورتوں پہ کریں۔ یہ تو جنگ میں بھی نہیں ہوتا، دشمن بھی نہیں یہ کام کرتا جو یہ کرتے ہیں، تو یہ چلے گا نہیں، یہ چلے گا نہیں۔ عمران خان نے تو آخری پیغام لائر کے ہاتھ بھیج دیا تھا، سہیل افریدی کو، تیاری پکڑو، سڑکوں پہ نکلو۔ آپ نے کہا آخری پیغام آ گیا تھا سڑکوں پہ نکلنے کا، سڑکوں پہ تو وہ نکل چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خیبر پختونخوا بند اب کرنے کی طرف جائیں گے یا پھر دوبارہ لانگ مارچ ہوگا، یہ کیا چیزیں ہوں؟ نہیں مجھے پتا، دیکھیں ایک دفعہ چیز جب سڑکوں پہ آ جاتی ہے اس کا کوئی پلان نہیں ہوتا، پھر وہ آرگینک ہو جاتی ہے، وہ خود بڑھتی ہے، اور لوگوں کا غصہ ہے اور یہ بڑھے گا، اور یہ چیزیں کوئی پلان سے تو نہیں چلتی، اس کے اوپر کوئی اسکرپٹ نہیں لکھی جاتی، اسکرپٹ تو یہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، ان کی کام نہیں کر رہی ہیں، کتنی اسکرپٹ انہوں نے بنائی ہے، نہیں کامیاب ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اوپر پلان بنا رہے ہیں، انہوں نے 1000 پلان بنا لیں، ایک اللہ کا پلان ہے۔ کہتے ہیں فروری تک نہیں ملنے دیں گے، قانون کے تحت یا بدماشی کے تحت؟ یہ قانون کے تحت کر رہے ہیں یا بدماش ہیں، یا رول آف لا ختم ہو گیا پاکستان میں، اور عمران خان کو یہ ٹارچر کر رہے ہیں قید تنہائی میں ڈال کے؟ اگر یہ غیر قانونی اور غیر آئینی چیزیں کر سکتے ہیں اور لوگوں کو جس کو دل کرے اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، یہ تو بدماش اور مافیا کرتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت نہیں ہے، پاکستان کے اوپر مافیا بیٹھی ہے، لینڈ مافیا، شوگر مافیا۔ آئے نا ذرا اڈیالہ روڈ سے یہاں نکلیں، ہم تو یہاں 2-2.5 سال سے یہاں ترقی ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی، 3 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ایک ڈی ایچ ہے، پہلے کیپٹل سٹی، کیا اسمارٹ سٹی آتی ہے، پھر بلو ورلڈ سٹی آتی ہے، پھر یہاں ذرا پوچھ لیں یہاں کیا ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ زمینیں کی زمینیں چل رہی ہیں، لینڈ مافیا، شوگر مافیا۔ اب آپ کا پی آئی اے 10 ارب میں بک چکا ہے، یہاں پہ پلاٹ نہیں آتا 10 ارب کا، جہاز کی وہ ایک، میرے خیال میں ایک چھوٹا والا جہاز بھی 10 ارب سے زیادہ ہوگا، اور یہ اس وقت آپ کا گھر کا زیور بیچ رہے ہیں، یہ لوٹ مار رہی ہے، تو اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، دیکھیں گے، لیکن ہمارے بھائی کو اس سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اب باہر لوٹ مار لگائی، یہ ملک کے لیے تو نہیں ہو رہا نا، عمران خان ملک کے لیے کھڑا ہے، تو یہ لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ظلم لوگوں پہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اگر لوگ نکلیں گے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عمران خان کا جو میری بہن کو آخری پیغام تھا وہ یہی تھا کہ اگر آج آپ اس ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہوئے، آپ نے نہ جد و جہد کی، عمران خان نے اپنا پیغام آخر میں کیا بھیجا تھا جو لائر کے ہاتھ آیا تھا کہ میں جد و جہد عبادت ہے،
اور میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جد و جہد عبادت ہے، تو ہر پاکستانی پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے ملک کو بچائیں. آپ کو عمران خان آپ ٹی وی پہ اجازت نہیں ہے اس کی شکل دکھانے کی، صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ نام لینے کی اجازت نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہوں؟ لیکن روز آپ نتن یاہو کو روز ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، صحیح کہہ رہی ہوں؟ بتائیں، آپ نتن یاہو کو دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ خود بتا دیں کہ یہ آپ کا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ عمران خان جیسے لیڈر کی شکل نہیں آپ دیکھ سکتے؟ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان آپ کو لگ رہا ہے اس وقت؟ اور نتن یاہو کی میٹنگز بھی آپ ٹی وی پہ ہر چینل پہ دیکھ رہے ہیں، پرائیویٹ چینلز پہ دیکھ رہے ہیں. سارے اپنا دین ایمان سب کچھ بیچ آئے ہیں جا کر. کیا کر رہے ہیں؟ ہوش کریں. اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے، کل آپ کو مجھے نہیں پتا نتن یاہو یہاں بیٹھا ہوگا آپ کے ملک کے اوپر. اچھا یہ بتائیے، آپ نے یہ آپ نتن یاہو کو لیڈر مان لے، کل آپ کو وہ سامنے کھڑا کریں گے، آپ کہو گے یہی میرا لیڈر ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اب جو حل ہے وہ عمران خان ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. ہاں، نتن یاہو کو آپ کو روز آپ کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، آج اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، کل اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کل نتن یاہو آپ کے لیے شاید پرائم منسٹر ہی کھڑا ہو رہا ہو. اچھا یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ جو حل ہے وہ خان صاحب نے سہیل افریدی کو یہ پیغام دے دیا کہ سڑکوں پہ نکلنے کا وقت آ چکا ہے. اپنے لوگوں اپنے حق کے لیے نکلو نا. نظر نہیں آ رہا ابھی پی آئی اے جا رہی ہے، آپ کے سارا زیور بک رہا ہے. آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے نیچے اور ارد گرد سے سارا گھر کا زیور بک جائے؟ آپ ان کے قرضے اتاریں گے؟ یہ تو چلے جائیں گے. اور قرضے آپ نے اور میں نے بچوں نے ہمارے اتاریں گے، ہم سارے مل کے اتاریں گے ان کا قرضہ. جو اسٹریٹ موومنٹ لاہور میں ہوئی، آپ لبرٹی کے پاس گلبرگ میں بھی آپ موجود تھیں، زمان پارک میں بھی موجود تھیں، جس طرح وہاں ناکہ بندی تھی، جس طرح وہاں چیزیں تھیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اور جس طرح لوگ نکلے آخری رات کو، جو لوگ نکلے وہ لوگ نکل رہے تھے نا، وہ کوئی جمع نہیں تھے پہلے، صرف سہیل افریدی وہاں سے گزر رہے تھے اور لوگ نکل آئے، سڑکوں سے نکل آئے، گلیوں سے نکل آئے. گھر سے کون نکل کر آتا ہے؟ چھتوں پہ کھڑے تھے. اور یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ انہوں نے بتیاں بند کر دیں، سڑکیں کی انٹرنسز بند کر دیں، بڑی بڑی یہ ایسی جالیاں لگا دیں. ہم بھی نہیں، ہم زمان پاک کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، زمان پاک کے اندر رہائشی نہ باہر جا سک رہے تھے کیونکہ 3 سڑکیں لگتی ہیں ہمارے زمان پاک میں. نہ کوئی اندر آ سکتا تھا نہ باہر جا سکتا تھا. آئی ڈی کارڈ دکھاؤ گے، وہ بیچاری کہہ رہی ہیں میرا گھر ہے یہاں پہ، ان کو اندر نہیں آنے دے رہے ہماری کزنس کو. اچھا فون کرنے پڑ رہے ہیں، ایس پی کو فون کرو. یہ کیا پورا پاکستان کو یہ جیل بنا دیں گے؟ نہیں ہوگا. یہ تھوڑے دنوں کے بعد ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے جب اس طرح لوگوں کے ساتھ کریں گے، آپ مجھے خود بتائیں اگلا لوگ کیا کریں گے؟ تنگ آ جائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ کتنی دیر یہ برداشت کریں گے؟ تو یہ آپ نے لاہور میں دیکھ لیا، آپ نے لاہور میں دیکھ لیا، آپ نے لوگوں کا ٹیمپریچر دیکھ لیا ہے. سہیل افریدی نے کہا کہ اگلے ہفتے کراچی جائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، یہ جس طرح لوگ باہر نکل رہے ہیں، یہ حالات کس طرف جائیں گے اور پھر کیا؟ میرے پاس تو ہر چیز کا جواب نہیں ہے، میں تو وہی چیز دیکھ لی جو آپ دیکھ لیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ایک چیز شروع ہو جائے، موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے چلنا شروع ہو جائے. ایک سڑکوں پہ لوگ اتنا ظلم اور ڈرانے کے باوجود، یہاں زیادہ تر لوگ ہیں وہ جو جیلیں کاٹ کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اتنا ظلم کر دیں نا، اس کے بعد ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو لوگ دلیر ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو عاصم منیر لا ہے نا، عاصم لا، اس کے تحت لوگوں کو انہوں نے مضبوط کر دیا، کمزور نہیں کیا، مضبوط ہو گئے. کیونکہ آپ جب ظلم کرتے جاتے ہیں پھر لوگ اور ناحق، یہ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ناجائز ہے، یہ کام ناجائز ہے. تو ناجائز ظلم کریں گے لوگ، کمزور نہیں ہوں گے، مضبوط ہوں گے. تو یہ جتنا جو لاہور میں یہ کر رہی ہے نا اس وقت مریم نواز، لاہور ایک دم نکلتا ہے ایسے کر کے نکلا تھا نا. ابھی آپ لاہور کو، یہ تو بھی 2 سڑکوں پہ گیا ہے. یہ لاہور میں جب نکلنا ہے نا تو پانی کی طرح پھر جائے گا سب کے اوپر سے.
लाहौर माशाल्लाह पाकिस्तान क्या पूरी सब कॉन्टिनेंट का लाहौर हमेशा लीडर लाया, आपको पता है ना। सियासत पूरा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा नहीं हुआ था तो लाहौर आपका इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल कैपिटल होता था। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल कैपिटल डिस्कशंस होती थी। लाहौर बड़ा एक अहम शहर था पार्टीशन से पहले भी और अभी भी है, और लाहौर की स्पिरिट सारा उनका जज्बा और जोश अभी। सुहेल अफरीदी कह रहे थे कि वो ज़मान पाक बैठ जाएंगे, अगर इसी तरह चीज़ें रही तो वो ज़मान पाक आके बैठ जाएंगे। नहीं, वो आएंगे, उनका इरादा है, वो कह के गए हैं कि मैं आके 2-3 दिन यहाँ बैठूंगा। यहाँ धरना जारी रहेगा। देखिए मेरी बहनें और मैं और मेरी भांजियाँ जो आई हुई हैं और बच्चे आए हुए हैं, और हम अपनी जिम्मेदारी से अपनी बात कर रहे हैं, हम नहीं यहाँ से हटेंगे। दो वाटर कैनन खरीदे, हम बाकियों को कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ ताकि किसी पे जुल्म ना हो। हम बैठेंगे, हम साइड वॉक पे किनारे पे बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।